دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ موسم سرما کی ایک برفدار شام تھی۔ سورج قریب الغروب تھا، اس لیے بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا سما تھا۔ اس پر متضاد جنگ عظیم دوم کا پورا شب دور۔ ہر کوئی اپنے گھر میں یا پھر کسی محفوظ مقام پر دبکا بیٹھا تھا۔ ایسے میں وینکوور کینیڈا اور پورا مغربی ساحل ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر وہ دونوں فرض سے ناش پولیس افیسر خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ وہ اس وقت معمول کی گشت پر تھے کہ انہیں مطلوبہ مشکوک شخص نظر آ گیا۔ بلیک نامی افیسر نے کار کا اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور سارجنٹ ڈونووین اس کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے قدموں کی تیزی ایسے تھی جیسے ابھی بلیک آؤٹ کا سائرن بجنے والا ہو اور اس سے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہو۔ بلیک آؤٹ کا سائرن بجتے ہی چہار سو اندھیرا چھا جاتا۔ مجال ہے کہ روشنی کی کوئی ننھی سی کرن بھی کسی گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ جنگ کے زمانے میں یہ سب ہوتا ہے، اور وہ تو ایک عالمگیر جنگ تھی۔ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک لڑکا ہے۔ جولر نے اپنا بیان بتایا۔ بالکل ایک چھوٹا سا شیطان غصے سے بھرا ہوا۔ اس جولر کی دکان کو ایک نوجوان لڑکے نے لوٹ لیا تھا۔ گن دکھا کر وہ لڑکا سب کچھ لے گیا تھا، تمام زیورات، قیمتی پتھر اور کیش۔ اپنی آپ بھی تھی سناتے ہوئے اس بد نصیب جولرز کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ احساس زیاں اور خوف نے اسے عجیب سا بنا دیا تھا، اور خوف تو ایک ایسی بلا تھی جس نے وینکوور کے ہر باسی کے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، خصوصاً جاپانی طیاروں کے پرل ہاربر پر حملے کے بعد۔ پرل ہاربر جزائر ہوائی کا ایک نہایت ہی حساس اور اہم فوجی اڈہ تھا جو مکمل طور پر امریکی فضائیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اس جاپانی ایئر اٹیک نے بقول شخص سے پرل ہاربر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ اسی تباہی اور بربادی کا بدلہ لینے کے لیے بعد ازاں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے تھے۔ وینکوور کے باسی پرل ہاربر والے اندوہناک واقعے کو لے کر اس لیے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ جاپان کا اگلا متوقع نشانہ وینکوور کا مغربی ساحل ہو سکتا تھا۔ جنگ کی ہلاکت تیزی تو اپنی جگہ ایک شفاف حقیقت تھی ہی، لیکن ڈونووین اور اس کے ساتھی بلیک کی پریشانی کا سبب چوری کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وہ وارداتیں تھیں جنہوں نے وینکوور کے دکانداروں، ہوٹل مالکان اور پٹرول پمپ وغیرہ چلانے والوں کی زندگی اجرن بنا دی تھی۔ ان چوروں میں غالب تعداد نوجوانوں کی تھی۔ غدر کے دنوں میں لوٹ مار اور چوری چکاری ایک عام سی بات ہے۔ عوام اس قدر ڈرے اور سہمے ہوتے ہیں کہ چوروں اور ڈکیتوں کو گن کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر اس جولر کی دکان کا صفایا کرنے والا لٹیرا دوسروں سے بے حد مختلف تھا۔ وہ اپنے حد و حال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ جولر نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے پولیس کو بتایا، اس کا چہرہ کلین شیو تھا، بالکل کسی بچے کے مانند معصوم اور چکنا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے خوب گھس کر شیو بنائی ہو۔ اس نے ایک لمبا اوور کوٹ بھی پہن رکھا تھا جو اس کے سائز سے کافی بڑا تھا، جیسا کہ اس کے باپ کا ہو، اور اس نے اپنی خطرناک گن کو مجھ پر تان رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفاقی، بے خوفی اور بے پرواہی تھی۔ اس جولر کی فراہم کردہ یہ تفصیلات دوسرے لٹیروں پر بھی فٹ بیٹھتی تھی۔ ان کے مطابق وہ گن کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی تھی، اس نے سراسیمگی کے عالم میں بتایا، اس لیے میں نے اس کی گن کے سامنے مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ اسے من مانی کرنے کے لیے میں نے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کمینے نے میری شاپ کے کیش رجسٹر کی ساری رقم اپنے اوور کوٹ کی بڑی بڑی جیبوں میں منتقل کی۔ یہی سلوک اس نے قیمتی زیورات اور نایاب سٹونز کے ساتھ کیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بذات مجھے کنگال کر گیا۔ جولر کے بیان کردہ لٹیرے کی تفصیلات سارجنٹ ڈونووین کے ذہن میں محفوظ تھی، اس لیے جب اس نے مشکوک بندے کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شناسائی کی بتی جل اٹھی۔ اگرچہ اس کا چہرہ ڈونووین کی طرف نہیں تھا، پھر بھی اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی لٹیرا ہے جس نے گن دکھا کر اس جولر کا ہنا خراب کیا تھا۔ اس نے اپنے سائز سے کہیں بڑا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر ہیٹ تھا جس کا مرکزی حصہ کسی بند پائپ کی مانند اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک گلی سے نکل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے قدموں کی تیز روی نے جلدی اسے گہری دھند کا حصہ بنا دیا۔ گاڑی روکو، ڈونووین نے اپنے ساتھی بلیک سے کہا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، تم گاڑی کو 1 بلاک آگے لے جا کر واپس موڑو اور اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ اگر یہ عیار مجھے چکما دینے میں کامیاب ہو گیا تو تم اسے چھاپ لینا، سمجھ گیا؟ بلیک نے توانا لہجے میں جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈونووین کار سے باہر نکل گیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اپنے مطلوبہ مشکوک بندے کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اپنی رفتار اتنی زیادہ رکھی تھی کہ جلد ہی ٹارگٹ اسے دھند میں لپیٹا ہوا دکھائی دے دیا۔ ڈونووین نے اپنی رفتار محت الامکان اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہوتے ہی رہی سے ہی روشنی بھی جاتی رہی اور ٹھنڈ کے ساتھ ہی دھند میں بھی کافی اضافہ ہو گیا۔ ڈونووین کا ٹارگٹ وہ نوعمر اوور کوٹ پوش مشکوک شخص دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے ایک بھی حصے میں کود کر اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ ڈونووین نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے لڑکے کا تعاقب جاری رکھنے کے لیے بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ در حقیقت کسی بنگلے کا اجڑا ہوا مزار تھا۔ اس گھر کو بنگلہ کہنا مناسب نہیں تھا، مذکورہ باڑ کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، لیکن ڈونووین کی عمر اور وزن اس کے فیصلے کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ کاش میں نے بلیک کو اس منحوس لڑکے کے پیچھے بگایا ہوتا، ڈونووین نے خود کو کوسا
وہ مجھ سے خاصا کم وزن اور دبلا پتلا ہے، اس کے زخم بھی پوری طرح بھر چکے ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں اس لٹیرے کا تعاقب کر سکتا تھا۔ ڈونوون اور بلیک اپنی ریٹائرمنٹ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، مگر جنگ نے ان کے کام کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ انہیں پولیس والی ڈیوٹی کے علاوہ بھی مختلف نوعیت کی فوجی ذمہ داریاں نبھانا پڑتی تھی، جس میں چوٹیں لگنا تو معمول کی بات تھی۔ چند روز قبل ایسے ہی مارکے میں وہ دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ بلیک اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن ڈونوون کے بعض زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے چند گہری سانسیں لی اور باڑ کے اوپر سے اس گھر کے عقبی حصے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوشش کی، لیکن اب دھند نے ہر چیز کو اپنا حصہ ہی بنا لیا تھا۔ ڈونوون یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا ٹارگٹ ابھی تک مکان کے بیک یارڈ میں ہی ہے یا وہ کہیں آگے کہیں دور نکل گیا ہے۔ اگر وہ فربا اور گائل نہ ہوتا تو اس باڑ کو پھلانگنا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کسی کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لینا۔ ایک فوری خیال کے تحت وہ مذکورہ باڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مکان کی عقبی جانب سے داخل ہونے کے لیے اس نے باڑ میں ضرور کوئی گیٹ لگایا ہوا ہوگا، جلد ہی اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ عقبی گیٹ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد گیٹ کھول کر مکان کے عقبی حصے بیک یارڈ میں داخل ہونا اس کے لیے چندہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر پہنچا اور آنکھیں پھاڑ کر دھند میں اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شاطر لڑکا تو اسے کہیں دکھائی نہیں دیا، تاہم دھند اتنی گہری تھی کہ اس نے خود کو ایک بھیگے ہوئے کمبل میں لپٹے ہوئے پایا۔ حقیقت حالات چشمے زدن میں اس پر کھل گئی۔ اس کا چہرہ ایک گیلی بیڈ شیٹ سے ٹکرا گیا۔ وہاں کتار در کتار تاروں پر دھلے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بیک یارڈ مربع شکل کا تھا جس کے ایک حصے کو لانڈری کے کپڑوں سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈونوون اپنے ٹارگٹ کی تلاش میں ان گیلے کپڑوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈونوون کو کسی زیر زمین کمرے کے دروازے یا کسی بڑی جاڑی کی تلاش تھی جہاں اس بدماش لڑکے کے چھپنے کا امکان ہو، مگر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ موسم بہار اور موسم گرما میں یقیناً اس وسیع و عریض مربع احاطے میں پھل اور سبزیاں بافراد اگتی ہوں گی، مگر اس سخت ترین موسم میں وہاں کی حالت غیر تھی۔ اکا دکا آلو کے ماخذات کے علاوہ وہاں مٹی کے ڈھیر باقی رہ گئے تھے۔ وہ مایوس قدموں سے چلتے ہوئے واپسی کے سفر کے لیے باڑ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، اس امید کے ساتھ کہ بلیک نے اس نوجوان لوفر لٹیرے کو قابو کر لیا ہوگا۔ ڈونوون تقریباً دوڑتے ہوئے عقبی گلی میں پہنچ گیا۔ کیا وہ ادھر آیا تھا؟ بلیک پر نگاہ پڑتے ہوئے ڈونوون نے پوچھا۔ میں نے کسی کو اس طرف آتے نہیں دیکھا، بلیک نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ تم اس کے تعاقب میں گئے تھے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا، ڈونوون نے اپنے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ وہ دھند کا فائدہ اٹھا کر کہیں غائب ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ بلیک پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ شیطان ہے کو، بلیک نے سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ کیسے؟ یہاں کے قریب میں ہی ایک معزز فیملی رہتی ہے، ڈونوون نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں ان لوگوں کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، وہ مصیبت زدہ اور بھلے لوگ ہیں، مگر ان کا لڑکا غیر ذمہ دار اور لاؤبالی سا ہے۔ ہمارا مشکوک بندہ اسی علاقے میں غائب ہوا ہے، ہم کار کو یہیں چھوڑ کر اس فیملی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ میں نے ابھی جس غیر ذمہ دار لڑکے کا ذکر کیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ پر کوئی مفید بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے گاڑی کو یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، بلیک نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی چور بلیک آؤٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں گھس سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم جب واپس آئیں تو اس گاڑی کے آدھے پرزے غائب ہوں۔ ایک لٹیرے کی تلاش میں ہم خود کسی لٹیرے کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تمہاری بات میں وزن ہے بلیک، ڈونوون نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ جلدی انہیں ایک ڈنگ کی جگہ مل گئی۔ بلیک نے ایک بغلی گلی میں کار کو پارک کیا۔ ڈونوون نے مطمئن انداز میں کہا، یہاں ہماری گاڑی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ دھند میں ڈرائیونگ کرنے سے کہیں زیادہ محفوظ بھی ہے۔ فی الحال ہمیں اس سے زیادہ بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ وہ سبک قدموں سے آگے بڑھنے لگے تو بلیک نے پوچھا، تم اس فیملی کو کیسے جانتے ہو؟ اگر کوئی حج نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ کوئی حج نہیں ہے، ڈونوون نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ فیملی بھی اسی چرچ میں جاتی ہے جہاں میرا باقاعدگی سے جانا ہوتا ہے۔ بہت ہی سلجھے ہوئے اور با اخلاق لوگ ہیں، خصوصاً بچے انتہائی تمیزدار اور ہوش لباس ہیں۔ ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے۔ اتوار کی صبح والی عبادت میں وہ لازمی حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا باپ جنگ کی ابتدا میں ہی اپنے ملک کی حفاظت اور خدمت کے لیے چلا گیا تھا۔ ابھی اسی سال ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے، جس کے بعد یہ فیملی بہت ہی ڈسٹرب رہنے لگی ہے۔ ان کی گزر بسر بہت مشکل ہو گئی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ چوری ڈکیتی کی ان پر اسرار وارداتوں میں یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ ڈونوون کے خاموش ہوتے ہی بلیک نے استفسار کیا۔ میں ایسا نہیں سوچتا، ڈونوون نے ایک ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن اس فیملی میں 15-16 سالہ ایک لڑکا بھی ہے، میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وہ چرچ میں ہم میں یہ کلام پڑھتا ہے، اس کی آواز میں بڑی تاثیر ہے۔ اس نے سال ہر سال سے خود کو اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے، لیکن جب سے اس کے ماں کا انتقال ہوا ہے وہ بہت جذباتی اور جنونی ہو گیا ہے۔ اس کے رویے میں شدت پسندی اور بے راہ روی آ گئی ہے۔ میں نے کئی بار اسے لوگوں کی گاڑیوں میں سے پیٹرول چراتے ہوئے پکڑا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ ایسی حرکت بنا کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ بیوقوف بالکل بھی نہیں جانتا کہ اپنی ناسمجھی میں وہ کون سا خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس راہ پر چل کر وہ اپنے ہاتھوں خود کو ختم کر بیٹھے گا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد ڈونوون نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ حال ہی میں اس نے اپنی نوکری کھو دی ہے۔ وہ ایک گروسری شاپ پر ڈلیوری بوائے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس پر ڈلیوریز میں چند چیزیں چرانے کا الزام تھا۔ اس کی کمائی گھر میں آ رہی تھی تو ان کے حالات قدرے بہتر تھے، مگر اب تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے لمبی چھلانگ ہے، بلیک نے مانی ہیز انداز میں خود کلامی کی۔ سیب، مسالے اور پیٹرول جیسی معمولی چیزیں چراتے چراتے ایک دم مسلح ڈکیتی، میرا ایسا سمجھنے کی صرف ایک وجہ ہے، ڈونوون نے ٹھوس لہجے میں کہا۔
इस जूलर ने डाकू का जो हुलिया बयान किया है, ये लड़का इस पर फिट बैठता है। कद्दोकामत बच्चों वाला, मासूमियत भरा चेहरा, हैट के अंदर से जांगते हुए सुनहरी बाल। वो इस लुटेरे को जिस हद तक देख पाया था, इसने पुलिस को इसके बारे में बता दिया है। मेरी दुआ है कि ये वो लड़का ना हो, मगर इस हुलिया के किसी और चोर को मैं नहीं जानता। ब्लैक के चेहरे से बेयकीनी और तजब्जुब झलक रहा था। डोनोवन अपनी ही धुन में बोलता चला गया। इन बच्चों की माँ के इंतकाल के बाद एक बेवा खातून इनकी देखभाल के लिए इन्हीं के साथ घर में आकर रहने लगी है। सब इसे आंटी कहते हैं। आंटी का नाम आयरन है। इसके अलावा वहाँ एक और लड़का लड़की भी काफी अरसे से रह रही है, जिसका नाम मैपल है। वो बच्चों की निगहदाश्त की बजाय खाना पकाने और घर से बाहर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेती है। ब्लैक चुपचाप खड़ा डोनोवन की बातें सुनते हुए उसके कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। वो तारीकी में डूबी हुई एक 2 मंजिला इमारत थी। अंधेरा होने के बावजूद इसके दरो दीवार की बदहाली को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। इनकी दस्तक के जवाब में एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन है? पुलिस। ब्लैक ने जवाब दिया और इसे अपना बैज दिखा दिया। इस बच्चे की अभी उम्र इतनी नहीं थी कि वो इस बैज को आसानी से पढ़ सकता, और फिर वहाँ तारीकी भी थी कि पढ़ने पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या कोई गड़बड़ हो गई है? इस बच्चे ने परेशान नजर से बारी बारी इन दोनों को देखा। क्या डैडी के बारे में कोई बुरी खबर है? ऐसी कोई बात नहीं बच्चे, दोनों ने नरम लहजे में कहा। फिर पूछा, तुम बिली हो ना? मैंने तुम्हें कई बार चर्च में देखा है। इस मासूम बच्चे का बाप महाज पर लड़ने गया हुआ है, इसलिए वो पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर डैडी के लिए फिक्रमंद हो गया था। डोनोवन के इस्तफसार के जवाब में इसने कहा, हाँ मैं बिली हूँ। क्या तुम्हारा बड़ा भाई फ्रैंक घर पर है? डोनोवन ने पूछा। रास्ते भर डोनोवन अपने साथ ब्लैक को इसी नौजवान फ्रैंक के मुतालिक बताता रहा। डोनोवन सही मायनों में फ्रैंक के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। नहीं, बिली ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। ईद की तैयारी के लिए चर्च किया हुआ है। क्या तुम मैपल से बात करना चाहते हो? वो किचन में मौजूद है। नैना बिली एक ही सांस में बोलता चला गया। इसकी आखिरी तजवीज़ डोनोवन को पसंद आई। इसने मैपल से मुलाकात करने के लिए हामी भर ली। बिली ने कहा, आए मेरे साथ चले। ब्लैक और डोनोवन बिली की तनकीद में चल पड़े। हाल में तारीख और यह बस्ता था। बिलाए दोनों किचन में पहुंच गए। ये घर की सबसे आरामदेह जगह थी, क्योंकि वहाँ मुनासिब गर्माइश मौजूद थी। किचन में बड़े साइज का स्याह चूल्हा रोशन था। मैपल एक बर्तन में कुछ फेंट रही थी। इस बर्तन में ताज़ा तैयार की हुई कोई इश्तहा अंगेज स्याह थी, जिसकी खुशबू ने डोनोवन के मुंह में पानी बांध दिया। मैपल इतवार की सुबह चर्च में बहुत तरोताज़ा और निखरी हुई दिखाई दिया करती थी। इसका लिबास हमेशा उजला और सलीके का होता, और हैट के नीचे सुनहरी बाल भी संभले और सुलझे हुए होते। देखने वाले को वो एक फरिश्ता नजर आती, लेकिन इस वक्त वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। किचन में काम करते हुए इसका हाल ही बदल गया था। इसका हुस्न, खूबसूरती अपनी जगह, मगर इसके चमकदार सुनहरी बाल इस वक्त अर्क-आलूदा पेशानी पर बेतरतीबी से फैले हुए नजर आ रहे थे। इसने उजले लिबास के बजाय रंग उड़ा हुआ आम सा नीला ड्रेस पहना हुआ था, और पाँव में पुरानी तर्ज के तस्मों वाले जूते थे। उन पर निगाह पड़ते ही वो चूल्हे के पास से मुड़ी तो इसके चेहरे पर वही मलकूती मुस्कुराहट आ गई जो इसकी शख्सियत का आसा थी। इसने पहली ही नज़र में डोनोवन को पहचान लिया। इसने डोनोवन की बीवी रोज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजारा था, मगर अब रोज़ और इसकी बेटी इस दुनिया में नहीं थी। ये डोनोवन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ओ डोनोवन, ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वो हैरत भरे लहजे में बोली। कई साल के बाद? मेरा मतलब है तुमने मुझे इस हालत में तो कभी देखा ही नहीं होगा। इसकी पेशानी पर झूलती हुई बालों की लिटें इधर उधर हो रही थी। इसने आसम मोहतात अंदाज में इजाफा किया, मुझे उम्मीद है कोई गड़बड़ तुम्हें यहाँ नहीं लाई होगी। मैं रिटायर होने वाला था कि इस मनहूस जंग ने मुझे वापस घसीट लिया है। डोनोवन वजाहत करते हुए बोला, समझ लो मैं दोबारा पुलिस में आ गया। बहुत हो, इसके रुखसारों के गड़े नुमाया हो गए। हम पिछले कुछ अरसे से तुम्हें चर्च में नहीं देख रहे थे। मैं तो यही समझी थी कि तुम अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करने के लिए अपने किसी पसंदीदा फिशिंग पॉइंट पर गए हो। बस यही जिंदगी है, इसमें आना जाना लगा रहता है। डोनोवन ने कहा, नौजवानों को महाज पर लड़ने के लिए भेज दिया गया है, और हम जैसे बुढ़े ठुड्डे शहरी निजाम को संभालने की कोशिश में लगा दिए गए हैं। वैसे मैं इस वक्त किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। मैपल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर इस तरारी लहजे में बोली, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?